ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطہری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرم؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آج ناظرین کرام 2 شعبان المعظم، تو اسلامی دوسری تاریخ شعبان المعظم کی 2 تاریخ ہے آج، اور الحمدللہ 2 شعبان المعظم کو حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا بطور خاص حنفیوں کے آپ امام ہیں، امام الائمہ ہیں۔ چاروں آئمہ، یہ حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل اور حضرت سیدنا امام اعظم امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے اہل سنت کے ہیں اور برحق امام ہیں۔ البتہ فقہی طور پر، فروعی طور پر جو آپس میں اختلافات مسائل کے حوالے سے، تو حنفی وہ فقہ حنفی کو ان کو فالو کرتے ہیں، اور بقیہ پھر حنبلی، شافعی، مالکی جو ان کے پیروکار ہیں سب برحق۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعی بزرگ بھی ہیں، یعنی آپ پر جو تعریف ہے وہ تابعی کی صادق آتی ہے، کیونکہ کئی ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان جن کی باقاعدہ محفلوں میں اور ان کی مجالس میں آپ نے شرکت کی، ان کی زیارت آپ نے کی، تو یوں آپ تابعی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں صحابی اور ایک ہوتے ہیں تابعی۔ صحابی وہ کہ جس نے ایمان کی حالت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا یا حضور کی صحبت میں بیٹھا اور اسی پر خاتمہ ہوا، اور تابعین وہ کہلاتے ہیں کہ انہی شرائط کے ساتھ جس نے کسی صحابی کو دیکھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا، اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو امام اعظم ان تابعین میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے ایک 70 ہجری اور یہ قول بھی بیان کیا کہ 80 ہجری میں آپ وہ پیدا ہوئے، اور 150 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ آپ حنفیوں کے امام ہیں۔ کس طرح آپ نے علم کو اور بطور خاص احکامات کو اور دلائل کے ذریعے سے جو قرآن و حدیث سے احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے، اخذ کیے جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے فقہ کی جو آپ نے ایک بنیاد رکھی اور تدوین کیا، سبحان اللہ، یہ آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو انشاءاللہ کچھ ان کا بھی ذکر خیر کریں گے۔ کیا کہتے ہیں کفیل صاحب؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے زہد و تقوی کی ہم بات کریں، آپ کی عبادات کے حوالے سے، آپ کے وہ سفر اگر کہیں کہ علم دین کے حوالے سے طلب کرنے میں بھی، اور پھر یہ علم پھیلانے کے اندر بھی جو آپ نے
سفر اختیار کیے. واقعی پورا ایک ٹاپک ہے اور ہر باب ایک الگ الگ پورا ایک چیپٹر ہے اور موضوع کے پورے پروگرام اس پر ہو سکے. میں چاہوں گا کچھ خلاصہ آپ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہی بزرگان دین جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر بعض بزرگ وہ ہوتے ہیں جن سے ایک خاص جو ہے وہ لگاؤ سا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی میں ان کا جو ہے وہ بڑا ایک تعلق ہوتا ہے. ان میں جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شخصیت ہے کہ تمام جو ہے وہ فقہ حنفی کے ماننے والے، اس فقہ کو فالو کرنے والے در حقیقت امام اعظم کہ اس اجتہاد کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں جو آپ نے آج سے صدیوں پہلے جو ہے وہ کیا. اور آپ کی شخصیت کو جس بھی پہلو سے دیکھا جائے وہ جو ہے وہ انوکھی شخصیت ہے. اور اگر علم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مجتہد علماء کے اندر آپ کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، مجتہدین میں. اور آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جس نے فقہ کی تدوین کی. باقاعدہ طور پر اس علم فقہ کو جو ہے وہ آپ نے مدون فرمایا، اس کے اصول و ضوابط جو ہے وہ بنائے. اور جیسا کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو مجتہدین علماء میں سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ آپ تابعی بزرگ ہیں، کہ صحابہ سے جو ہے وہ علم دین آپ نے جو ہے وہ سنا بھی، روایت بھی جو ہے وہ سنی. پھر اس کے بعد جو آپ کے زمانے میں جو دیگر افراد تھے وہ تابعین تھے جن سے آپ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ علم جو ہے وہ حاصل کیا، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ مشہور زمانہ ہے. اور پھر علم میں آپ کا مقام یہ کہ اجتہادی اعتبار سے اگرچہ دیگر ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ خود مجتہد مطلق تھے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. مگر اس کے باوجود وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے، یا انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ فقہ کے اندر تمام جو ہے وہ جو بھی لوگ ہیں وہ ابو حنیفہ کی جو ہے وہ عیال ہیں، گویا کہ اولاد ہیں، کہ علم فقہ کا فیض جو ہے وہ سب نے گویا کہ امام اعظم سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے. آپ کی جو آپ نے سفر کی بات کی، تو آپ نے جب علم حاصل کیا، ایک ابتدائی علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے علم کو جو ہے وہ چھوڑ کر تجارت میں مصروف ہو گئے. لیکن آپ کے زمانے کے مشہور جو ہے وہ بزرگ حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا اور آپ کے جو ہے وہ پیشانی مبارک میں نور دیکھا، تو انہوں نے آپ کو ترغیب دلائی کہ تم بیٹا علم دین حاصل کرو. تو آپ نے جو ہے وہ پھر علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے 4000 سے زائد جو ہے وہ اساتذہ سے علم حاصل کیا. اللہ اکبر. 4000 سے زائد اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور جو خود آپ کے شاگرد تھے، جو خاص شاگرد تھے، ایک تو یہ کہ کسی نے جو ہے وہ آپ سے کچھ سیکھا اور وہ پوچھا اور وہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن جو خاص شاگرد تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 1000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جس میں 40 تو وہ بڑے ائمہ تھے جو خود جو ہے وہ مرتبہ اجتہاد پر جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے، جن میں حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت جو ہے وہ امام ظفر اور دیگر جو ہے وہ ائمہ احناف جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس دور کے بھی جو علماء تھے، محدثین تھے، وہ بھی آپ کے علم کے جو ہے وہ معترف تھے کہ بہرحال جو علم امام اعظم کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کسی مسئلے کے اندر کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میرا جو فقہ کا اصول ہوگا یا میرے فقہ کا جو جواب ہوگا وہی حدیث ہی میرے فقہ کا جواب ہوگا، حدیث سے ہٹ کر میں جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا. تو امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے خاص شاگرد بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم کوئی بات بیان فرماتے تو اب فقہ اس دور کے اندر کوفے کے بازاروں کے اندر ہم محدثین کے پاس جاتے اور مختلف حدیثیں جو ہے وہ مختلف محدثین سے اس موضوع پر جو ہے وہ سنتے. تو فرماتے کہ جب امام اعظم والی وہ روایت ہمیں جو ہے وہ بسا اوقات نہ مل پاتی، لیکن جب امام اعظم کے پاس آتے اور امام اعظم اس روایت کو پورا بیان کرتے تو جو دیگر روایات کے اعتبار سے ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کے اندر ضعف یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی. امام اعظم کے پاس وہ شاندار روایت موجود ہوتی. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے علم فقہ کی بنیاد اور فقہ حنفی کی بنیاد کس قدر صحیح احادیث پر جو ہے وہ رکھی تھی. اور آپ کا علم حدیث کے اندر جو ہے وہ بڑا مقام و مرتبہ تھا.
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب فقہ حنفی جو ہے وہ قیاس آرائیوں پر جو ہے وہ مبنی ہے، یا جناب جو حدیث کے برعکس جو ہے وہ ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سراسر غلط ہے۔ فقہ حنفی جو ہے وہ احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ آج جو ہمیں آج کے زمانے میں کوئی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جناب یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن کیا یہ حدیث اس وقت بھی ضعیف تھی؟ کیونکہ حدیث کی ضعف کے اعتبار سے جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تو راویوں کے اوپر ہی ہے۔ راویوں پر اب کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابی رسول نے سنی تو اس میں تو کوئی ضعف والی بات ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ ان سے کسی تابعی نے سنی اور درمیان میں کوئی اور وہ مسئلہ نہیں، تو وہاں بھی جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ جتنے واسطے بڑھتے چلے جاتے ہیں راویوں کے، تو پھر اب درمیان میں کوئی ضعیف راوی آ گیا یا اور کوئی مسئلہ آ گیا، تو جس کی وجہ سے اس حدیث پر بعد کے ائمہ جو جرح و تعدیل ہیں انہوں نے جو ہے وہ کلام کیا۔ تو اب سوچیں کہ بعد میں حضرت امام بخاری ہیں، حضرت امام مسلم ہیں، یا دیگر اور جو بھی ائمہ محدثین ہیں، انہوں نے کب کن احادیث کے اوپر جو ہے وہ ضعف کا حکم لگایا، اور وہی احادیث امام اعظم کا زمانہ جو آپ تابعی جو ہے وہ بزرگ ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے زمانے میں جو اس وقت جو احادیث کی کیفیت تھی کہ وہ روات جو کہ آپ کے بعد بڑھے وہ اس دور کے اندر تھے ہی نہیں۔ اس وقت آپ نے جن احادیث کے اوپر فقہ حنفی کی بنیاد رکھی وہ کس قدر جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ احادیث کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہوں گی۔ تو یہ بات اصل میں وہی بات ہے کہ جب لوگ سمجھتے نہیں ہیں کسی بات کو تو اس بنیاد پر اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ باتیں اس دور میں بھی ایسے ہی ہوا، بعض اوقات وہ ایک پورا واقعہ بھی ہے نا کہ کسی نے جا کر حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ ان کو جا کے کہہ دیا تھا کہ وہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ آپ کے نانا کی حدیث پر اپنی قیاس اور رائے کو ترجیح دیتے، اپنی عقل کے مطابق وہ جو فیصلہ کر دیتے۔ تو یہ ان تک بات پہنچی، وہ ناراضگی کے موڈ میں اور اس انداز سے۔ اب جب ان کی ملاقات ہوئی تو پوچھا تو کہا تم ہی ہو وہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا؟ جی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ سنا کہ یہ قرآن اور حدیث یا چیز کو آپ اپنی رائے کو قیاس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا حضور میں اپنی قیاس کو رائے کو میں اور ادھر قرآن یا حدیث ہو اس پر میں ترجیح دوں؟ کہا کہ میں آپ سے 2-3 مسئلے پوچھتا ہوں۔ ایک مسئلہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ عورت کمزور ہے، مرد قوی ہے۔ کہا کہ اگر عقل کے طور پر میں فیصلہ کروں تو پھر یوں ہوگا کہ جو وراثت میں سے حصہ ہے وہ عورت کو پھر ڈبل ملنا چاہیے کہ کمزور ہے، مرد طاقتور ہے بعد میں بھی کما سکتا ہے تو اس کو آدھا ملنا چاہیے، جبکہ قرآن اور آپ کے نانا جان کی حدیثیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کو مرد کو ڈبل ملے گا، یعنی لڑکے کو ڈبل ہے اور لڑکی کا حصہ اس سے آدھا ہے۔ تو اگر میں نے قیاس سے ہی اپنی عقل کے ذریعے یہی کہنا تھا تو میں یہ کہہ دیتا، ورنہ ایسا نہیں ہے، یا حکم یہ ہے سر آنکھوں پر۔ دوسرا سوال کیا کہ نماز افضل یا روزہ؟ کا ہیں فرائض سارے لیکن زیادہ جو افضلیت ہے نماز کی، یعنی اس اعتبار سے دیکھیں تاکید بھی زیادہ اور یہ سب چیزیں نماز کی۔ کہا کہ اب اگر ہم آئیں اس طرف کہ عورتوں کے زندگی بھر میں یا ایام میں کچھ ایسے پیریڈ ہوتے ہیں کہ جس میں انہیں نماز معاف ہے، لیکن روزے میں یعنی رمضان کے اندر کیفیت میں یہ حالت کیفیت آ جائے تو روزے تو ان کو معاف نہیں ہوتے، ان معنوں میں کہ انہیں بعد میں قضا کرنی ہے۔ اچھا نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ اب اگر عقل اور قیاس کے ذریعے کرنا ہو تو یہ کہیں گے کہ جو افضل ہے وہ بعد میں پڑھنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے اور روزہ معافی ہو، لیکن حدیث ہمیں یہ بیان کر رہی ہے، اس لیے ہم نے تو اسی پر عمل کیا جو حدیث بیان کریں۔ تو جب آپ نے یہ 2-3 باتیں کی تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آپ کی پیشانی کو چوم لیا کہ آپ کے بارے میں تو ایسے ہی کسی نے یہ بات مشہور کر دی یا ادھر ہمیں بتائی۔ تو یہ باتیں اس زمانے میں بھی کچھ نے ایسی پھیلائی تھیں، لیکن بہرحال جو واقعی حقیقی معنوں میں علماء ہوتے تھے اور ظاہر علم میں جن کو باقاعدہ ان چیزوں کا علم ہی ہوتا تھا تو وہ پھر سمجھ آتے تھے کہ واقعی ہی کہ یہ نعمان بن ثابت وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باقاعدہ شاگرد رہے، بلکہ زندگی میں 2 سال آپ نے ایسے گزارے ہیں کہ جو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے ہیں، اور آپ
بڑے فخریہ انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، یعنی اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان گویا کہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ کا نام مبارک نعمان بن ثابت تھا، اور مشہور اتنے امام اعظم کے نام سے ابو حنیفہ آپ کی ایک کنیت ہے، اس کنیت کے نام سے آپ یہ مشہور ہوئے۔ بہرحال اپنے بزرگوں کا بھی ہمیں ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے، ان کے تذکرے بھی اور ان کے ایام بھی یوں یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ باقاعدہ تعلیم ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ مکتبۃ المدینہ سے کوئی رسالہ یا کتاب اس حوالے سے کہ جو اپنے بچوں کو؟ جی، امیر علیہ سنت کا جو ہے وہ رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اشکوں کی برسات، امام اعظم ابو حنیفہ کے، اس کے اندر جو وہ سیرت بڑی مختصر اور بہت ہی احسن انداز میں بیان کی گئی ہے، تو بالکل اس کا مطالعہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر مختلف جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ہمیں جو ہے وہ مضامین بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں، تو بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہم جو نماز ادا کرتے ہیں، ہم جن مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ اس دور میں آج سے جو ہے وہ سالوں پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر بیان نہ کیے ہوتے تو ہمارے لیے کس قدر جو ہے وہ مشکل ہوتا ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ تو ہمیں بہرحال ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی، کچھ باتیں انشاءاللہ مزید بھی شامل کرتے رہیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دور حاضر میں ویڈیو ایڈیٹنگ کے کام میں اگر کوئی کلائنٹ ویڈیو ایڈیٹنگ میں گانا شامل کرنے کا بولتا ہے تو اس میں گانا شامل کرنا کیسا ہے اور اس کی مد میں ملنے والی رقم جائز ہے یا نہیں، اس پہ رہنمائی فرما دیں۔ جی، ویڈیو ایڈیٹنگ کے کام ہیں لیکن اس کے اندر مختلف میوزک اور گانے۔ دیکھیں، ناجائز کام کوئی بھی ہو، اس کے اوپر آپ اجرت لے کر وہ کام کریں یا بغیر اجرت کریں، وہ کرنا بہرحال جو ہے وہ ناجائز ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مدد کرنا اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا۔ شریعت میں تو ناجائز کام میں مدد کرنے سے بھی منع کیا گیا، چہ جائے کہ آپ خود ناجائز کام کریں۔ تو یہاں پر تو دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں کہ آپ وہ ناجائز کام بھی کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ میں آپ جو ہے وہ میوزک کو جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں، تو یہ ایڈ کرنا ہی ناجائز ہے، اور آپ دوسرے کے لیے اس گناہ کے کام میں مدد بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے ایڈ کرنے کے بعد اب وہ اس کو آگے بھیجے گا، پھیلائے گا، کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے گا، سنے گا، تو یہ اس کے لیے مدد بھی آپ کر رہے ہیں جو کہ گناہ کے کام پر مدد ہے، اور قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں حاصل ہونے والی اجرت بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ جو خاص حرام کام کے بدلے میں اجرت ملے گی وہ اجرت بھی آپ کے لیے ناجائز و گناہ۔ یہ صرف ایک نہیں، اس طرح کی کئی چیزیں جو ہے وہ، چاہے وہ ویب سائٹ بنانے میں ہے، چاہے جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر ہے، میوزک نہیں ہے لیکن غیر محرم عورتوں کی جو ہے وہ تصاویر ہیں، چاہے وہ ڈیزائننگ میں ہیں اور مختلف اس طرح کی چیزوں کے اندر ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کام کا اسکوپ دیکھ لیں۔ بعض کام وہ ہوتے ہیں جو کہ پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر بھائی اس کا 99% ناجائز ہی کام ہے، صحیح، تو آپ کو اس پروفیشن کی طرف بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں بھائی اس کے اندر، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی یا زندگی کا ایک بڑا حصہ تو اس پروفیشن کو حاصل کرنے پہ لگا دیا، اب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، ہم نے تو پوری زندگی اس پہ لگا دی ہے، اب آپ بول رہے ہیں یہ حرام ہے تو اب ہم کریں تو کیا، کھائیں تو کھائیں، تو کمائیں تو کیا کمائیں۔ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے اندر ہمیں بھی یہ چاہیے اور آگے ہمیں اپنی اولادوں کے لیے بھی یہ چاہیے، اساتذہ کو اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چاہیے کہ ان کی فیلڈ کی طرف جب رہنمائی کی بات آئے کہ وہ کس پروفیشن کو جو ہے وہ اپنا کیریئر میں جو ہے وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، وہ پہلے رہنمائی لے لیں۔ ٹھیک، بعض تو واضح ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اس طرح کے مختلف جو ہے وہ، جیسے آج کل کے دور کے اندر جو ہے وہ ای کامرس ہے اور مختلف اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو ان تمام کے اندر ضروری ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ بھئی اس کا اسکوپ کیا ہے اور وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناجائز اسکوپ ہے تو ہمیں اس طرف بڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں جائز ہے تو پھر اس چیز کی طرف بڑھیں، مگر اگر اس کے اندر کچھ % ناجائز بھی آتا ہے تو پھر آپ واضح طور پر جو ہے وہ اس ناجائز کام کو آپ نہیں لے سکتے۔ آپ کو کوئی بھی اس طرح کی چیز لینے سے پہلے بول دینا ہوگا کہ بھئی میں یہ ناجائز کام آپ کے نہیں کروں گا، ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے اس طرح کے لوگوں میں، خاص طور پہ اب ڈیجیٹل آپ کام کرتے ہیں، آپ نے کام پکڑ لیا پورا، اب وہ یہ لے کر آتے ہیں کہ بھئی اب ہم جو ہے نا ایز اے ایگریمنٹ منع نہیں کر سکتے اس چیز کو،
تو جب آپ پہلے سے ہی باقاعدہ اس بات کو ان کو واضح کر دیں گے، اگر ان ریٹرن ایگریمنٹ ہے تو آپ بھی ان ریٹرن ایگریمنٹ کے اندر ہی اپنی اس بات کو واضح کر دیں کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا، صحیح، تو پھر آپ کو بعد میں منع کرنے کے اندر پرابلم بھی نہیں ہوگی، اور کلائنٹ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو زبردستی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بہرحال جو ہے وہ اپنا دین و ایمان، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ضروری ہے۔ اس میں بعض لوگ کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کر دیتے ہیں، اس کی جو اجرت ہوگی وہ ہم صدقہ کر دیں گے، یعنی وہ تھوڑی صدقہ کر دیں، وہ صدقہ کر دیں گے۔ تو یاد رہے کہ صدقہ کرنے کی نیت سے بھی وہ ناجائز و حرام گناہ کا کام کرنے کی اجازت آپ کو ہرگز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانی آپ بولے توبہ کر لیں گے، یہ تو اور بڑا جو ہے وہ گناہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس امید پر گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ توبہ آپ کریں گے، اللہ معاف کرے نہ کرے یہ تو اللہ کی مشیت کے اوپر ہے۔ تو وہ پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ پکڑ جو ہے وہ فرما لے اور اس کے اوپر نہ بخشے۔ اور رحمت کے امیدیں تو یعنی اللہ کی اطاعت اور جائز کاموں میں جو ہے وہ کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جو ہے وہ گناہ کا ہم کسی کی نافرمانی کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ یہ جو ہے وہ معاف کر دے گا، تو ایسا کرنا ہرگز درست نہیں۔ مزید سوال؟ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں یہاں پہ انہوں نے آفس کے لیے 3,000 روپے دیے مہینے کے، اس میں جو بھی آپ پاس گیسٹ آتے ہیں چائے وغیرہ کے لیے جو ہے اس طرح کر کے، تو کیا اس میں سے مجھے چائے پینا یا ایسا ان کے ساتھ کوئی چیز کھانا وہ کس حد تک جائز ہے، یا میں کھا سکتا ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟ مدنی چینل کا بہت بڑا سلسلہ دار الافتاء، اس سلسلے کے اندر میں مفتی صاحب کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جو مکہ اور مدینہ سے لوگ حج یا عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، تو ان سے اگر کسی نے سوال کیا مکہ مدینہ کی کھجوروں کے بارے میں یا زمزم کے پانی کے بارے میں، تو کیا اس طرح سوال کرنا یہ جائز ہوگا؟ ہے تو سوال آپ کا بہت اہم، آپ کا سوال اہم ہے، اور اس میں کافی طرح کے معاملات رہتے ہیں، اور میں تو مشورہ دوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کے مدنی مذاکرے میں یہ سوال آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑے وضاحت سے مدنی پھول بھی ملیں گے۔ بہرحال ہم بھی کچھ جواب شامل کریں گے۔ یہ 3,000 روپے ان کو آفس کے لیے ملتے ہیں، تو سب کے ساتھ یہ بھی شامل ہیں، یہ کیا ہے؟ عرف دیکھا جاتا ہے، یا تو آپ کو عرف کا نہیں پتہ وہاں پر، تو آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے وہاں پر آنر سے ہی کہ بھئی اس کے اندر جو ہے وہ میں چائے پی سکتا ہوں۔ اب دن کے اندر 10 مہمان آ رہے ہیں تو اب آپ 10 کپ چائے تو نہیں پینے سے جو ہے وہ رہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بھئی کبھی ایک آدھ جو ہے نا کوئی بسکٹ آپ نے بھی مہمانوں کی وجہ سے جو ہے وہ اٹھا لیا، یا یہ ہے کہ اس شخص کی ڈیلنگ ہی یہی ہے کہ اس نے مہمانوں کو ہی ڈیل جو ہے وہ کرنا ہے، تو اب اس کے اندر اس کے ساتھ اس کی بھی چائے آنی ہے، یہ نہیں کہ یار صرف آپ پئیں اور وہ بولے کہ میں جو ہے وہ نہیں پیوں گا۔ تو جاب پوزیشن کے اعتبار سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر پی سکتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہ چائے جو لانے والا ہے وہ بولے یا نا میں اپنی بھی چائے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بنا لوں، تو وہ عرف کے خلاف ہو جائے گا۔ تو دار و مدار عرف پر ہے، جہاں آپ کو کنفیوژن ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کنفیوژن نہ بھی ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنے آنر سے ہی اس بات کی وضاحت لے لیں، وہ آپ کو جتنی اجازت دے اتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے جو سوال ان کا ہے کہ زائرین کو کہنا دو، جی بھائی بہتر تو یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ البتہ بعض جگہ پر سوال کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اتنا آپس میں جو ہے وہ دوستی اور محبت ہوتی ہے کہ وہاں مانگنا سامنے والے کے جو معیوب نہیں لگتا، یا اس کے اوپر جو ہے وہ مشقت کا باعث بھی جو ہے وہ نہیں بنتا، یا بسا اوقات وہ دینا ہی بھول چکا ہوتا ہے، دینی اس کو ہوتی ہے، بقیہ کو بھی دے رہا ہوتا ہے، اس کو دینا بھول گیا، اس نے یاد دلا دیا کہ بھائی میں بھی ہوں یار، تو اب وہ دینا بھول گیا، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو دے چکا ہوں حالانکہ نہیں دیا۔ تو ایسی صورت ہے تو اس میں مانگنے میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ جناب جو ہے نا بعض لوگ وہ ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ آنا جانا کرتے ہیں، وہ جب بھی آئیں ان کو بولیں لائیں جناب آپ جو ہے وہ دیں، تو عموماً عرفاً بھی اس طرح نہیں ہوتا، یا آپ کی کوئی جان پہچانی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب جیسے امام صاحب جو ہے وہ مسجد میں سے جو ہے وہ چلے گئے، تو اب اگر سارے نمازی آ جائیں کہ لائیں نا امام صاحب آپ جو ہے نا ہمیں کھجور اور پانی جو ہے وہ دیں، تو پھر تو مسجد کے اندر تو اتنی کھجوریں تو ایئر لائن والا بھی نہیں دے گا، تو اور پانی میں بھی مخصوص ظاہر ہے ایک بوتل۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر بہرحال جو ہے وہ ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے، سوائے یہ کہ جہاں پر جو ہے پتہ ہے کہ سوال کرنا سامنے والے کے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک محبت کے طور پر ہی جو ہے وہ خود ہی پیش کرنا، یا وہ پیش کرنا اس کے وہ اپنے لیے سعادت مندی سمجھے گا کہ یار مجھ سے جو ہے وہ حضرت نے مانگا ہے تو چلے اچھی بات ہے کہ جو ہے وہ میں
دے دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی اس کی کیفیات مختلف ہے. اگر ہم اس کو ایک اوورال دیکھیں جو لوگوں میں جس انداز سے ہوتا ہے اور جو بھیجا ہے اس پر بھی کچھ کی کلام باتیں کرنا کہ یار یعنی تانے کے طور پر جو ہے وہ سوال کرنا یا جو ہے وہ مانگنا یا دیا تو یار یہ کیا 2 ہی کھجور جو ہے وہ پکڑا دیے ہمیں, تو یہ بہرحال یہ انداز جو ہے وہ ہرگز درست نہیں, یہ درست نہیں ہے. عجیب کیفیت ہے کفیل صاحب. جو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی ان کو کبھی جاتے ہوئے یہ نہیں کہتا کھجور, پانی, مصلی, تسبیح یہ چیزیں. ایک ہی چیز کہتے ہیں یار دعا کرنا ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو بھائی جب آئے تو اب بھی آپ ان سے دعا لے رہے ہیں, آپ ان سے دعا لے لیں اور ان سے پوچھنے چلیں, مدینے کی باتیں پوچھیں, لیکن یہ انداز بہرحال اختیار نہیں کرنے چاہیے جس سے سامنے والے کو پریشانی ہو. کئی لوگ اس وجہ سے بھی حج تک کے معاملات کو مؤخر کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں کہ ہماری بیٹیاں اتنی ہیں اور سسرال کے جو لین دین ہیں آپ مفتی صاحب وہ بہت زیادہ ہیں اور اس میں ہم نہیں کر پائیں گے, تو مؤخر کرتے رہتے. کئیوں میں یہ لین دین اس قدر زیادہ ہے کہ بیچارے وہاں جا کر بھی پچھلوں کو یاد کرتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے جن کو اتنا یاد نہیں کیا ہوگا وہاں اور وہاں بھی شاید وہ جو ہے نا وہ حج و عمرہ کے بجائے یعنی زیادہ وقت جو ہے وہ مسجدین کریمین میں گزارنے کے بجائے شاید وہاں کے شاپنگ مالز میں جو ہے وہ گزارتے ہوں گے کہ جناب ایک ایک کا جو ہے نا وہ گن گن کے. اور آج کل کے دور میں تو چونکہ واٹس ایپ ہے تو اب وہ اس کی تصویریں بھیج کر کہ ہاں بھائی یہ لے لیں نہیں لیں, کیا کریں کیا نہیں کریں, یہ صورتحال وہاں سے کتنے کی ملے گی, یہاں سے کتنے کی جو ہے وہ ملے گی. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ یہ ابھی سے نہیں, کافی پرانے زمانے سے یہ لوگوں کو لین دین کا یہ رواج, جس کی وجہ سے لوگ کئی دفعہ وہ کرنے والے کام بھی جو ہے وہ نہیں کرتے کہ یار یہ چیز ہم پر ضروری ہے, حج فرض ہو گیا ہے لیکن وہ نہیں جا رہے ہوتے اس وجہ سے کہ بھائی 15 لاکھ اگر حج کا خرچہ ہے تو پیچھے 10 لاکھ کا یہ خرچہ جو ہے نا وہ الگ جو ہے وہ ہے. تو بہرحال ایسا ان کا سوچنا بھی غلط ہے کیونکہ حج فرض ان چیزوں کی وجہ سے مؤخر نہیں کیا جائے گا, حج فرض جو ہے وہ کیا جائے گا اور ان چیزوں کو ہی چھوڑا جائے گا. چلیں جی, حج کی بات چلی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حج کے بھی سفر فرمائے. امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 55 حج اور آپ کے حج کے آخری حج تھا یا آخری ایام کا حج تھا جس کے اندر آپ کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا جو ہے وہ دروازہ کھولا گیا اور اس میں جو ہے وہ آپ نے جا کر جو وہ نماز پڑھی اور جو ہے وہ دعا مانگی. تو غیب سے جو ہے وہ آواز آئی کہ ابو حنیفہ تم نے جو ہے وہ تمہیں بخش دیا گیا اور جس نے تمہاری فقہ کو فالو کیا یعنی تمہاری اتباع کی تو اسے بھی جو ہے وہ بخش دیا گیا. تو یہ پورا قرآن پاک آپ نے ختم فرمایا خانہ کعبہ میں جا کر, اور یہ کتنا بڑا ایک اعزاز. اور 55 حج ناظرین کرام, یہ اس دور کی بات ہو, 70 سال کی آپ عمر لیں اور 55 حج. اب اور حج ایک سال میں 2 تو ہو نہیں سکتے, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 سال آپ نابالغی کے جو ہے وہ ہٹا دیں تو یہ جو ہے وہ یعنی زندگی کے اکثر سالوں میں ہی آپ نے ہر سال جو ہے وہ یعنی سمجھے نابالغی کے بعد جو ہے وہ ایک طریقے سے آپ نے پورے زندگی بھر جو ہے وہ ہر سال حج کا التزام جو ہے وہ فرمایا. اچھا, اس میں یہ 2 طریقے, ایک تو یہ بھی انداز ہوتا تھا نا کہ آپ جاتے تھے تو مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سے لوگ فیضیاب ہوتے تھے, آپ کے اتنے شاگرد اور بڑھتے تھے, اور جہاں کہیں اکابرین موجود ہوتے تو آپ وہاں پہ علم دین حاصل جاتے تھے. تو یہ 55 بار حج, یعنی اگر ہم ایک اندازہ لگائیں اور آپ کا یہ جانا اور پھر واپسی آنا, یہ کتنے مہینوں پر اس زمانے کی سواری, اس زمانے میں کہ آپ جو ہے وہ یا تو پیدل حج تھا یا جو ہے وہ سواریوں پر نارمل ہے, وہ بھی وقفے سے اب کوئی 2-2.5 مہینے میں جائے پھر 2-2.5 مہینے میں واپسی, تو سال کا ایک طرح کا آدھا سال وہ حج کے لیے خاص ہو گیا. خاص ہوتا کیا سبحان اللہ. اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو معمولات دیکھتے ہیں, یعنی ویسے عام دیکھیں اس کے اندر بھی آپ ایک ہے پڑھانا, طلب علم دین کی طلب میں رہنا, اور ایک ہے اس علم کو آگے پھیلانا. یہ آپ کی نشستیں تو رہتی تھیں, لیکن یہ انداز یہ بھی اپنی جگہ. لیکن جب کبھی آپ کی عبادات کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری رات عبادتیں, بلکہ پہلے آپ آدھی رات عبادت کرتے تھے جی. تو کہیں جا رہے تھے تو کچھ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے وہ امام ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں, تو آج کے بعد میں نے پوری رات عبادت کی. اور رمضان المبارک آنے والا ہے تو آپ کا عمل مبارک اس حوالے سے, ماہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر ہم حنفیوں کے لیے جو ہے وہ
قابل تقلید ہے اور اس کو فالو بھی کرنا چاہیے. اس میں جتنا زیادہ کر سکیں کہ آپ اتنے بڑے امام اور اس قدر مسائل کے استنباط میں مصروفیت کے باوجود، تدریس میں مصروفیت کے باوجود، کہ آپ 62 قرآن کریم جو ہے وہ ختم فرمایا کرتے تھے. کہ جو ہے وہ ایک دن میں قرآن پڑھتے تھے، ایک رات میں تلاوت کرتے تھے، ایک جو ہے وہ تراویح کے اندر کرتے تھے، اور ایک عید والے دن جو ہے وہ آپ کرتے تھے. یوں 62 ٹائمز جو ہے وہ آپ قرآن کریم جو ہے وہ رمضان المبارک میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، تلاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور طلباء سے کہیں کہ آج ہم کہتے ہیں فقہ حنفی ہر طرف شہرت ہے، مشہور ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ دنیا کے اندر اگر جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں اکثریت وہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے. اچھا، اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ ان کی جو خدمات ہیں جی، اور کہ آپ چیف جسٹس بھی چکے بنے، اور پھر باقاعدہ ایک عدالتوں کے ذریعے سے بھی جو نظام تھا تو نفاذ اس ہوا. میں فقہ حنفی یہ سب نفاذ ہوا. اب امام ابو یوسف یہ ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن ایک وقت ان پر وہ آیا کہ جب یہ علم سے گویا کہ دور ہو رہے تھے، گھریلو پریشانیاں تھیں، معاملات تھے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ لڑکا ہے وہ کہاں ہے؟ تو کہا گیا کہ بلایا گیا تو کہا گھر کی پریشانیاں ہیں اور گھر والے ماں ضعیفہ ہے، اور جی. کہا کہ آپ کماؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گھر کا خرچہ کتنا ہے، کیا معاملات ہیں؟ آپ نے ایک تھیلی دی کہ یہ آپ اپنے گھر پہ دے آؤ اور تم یہاں پڑھتے آؤ، پڑھنے کے لیے آؤ. امام ابو یوسف علیہ رحمہ کہتے ہیں مجھے کبھی کہنا نہیں پڑا، یعنی جیسے ایک تنخواہ کی طرح، تنخواہ میں بھی 2-4 دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن امام اعظم نے یہ جو خدمت کی اس طور پر ایک طالب علم کی کہ دین کے معاملے میں یہ معاون 20 سال تک فرمایا کہ 20 سال تک جو ہے وہ مسلسل میری اور میرے اہل و عیال کی جو ہے وہ امام پوری اعظم کفالت فرماتے. اللہ اکبر، پوری اور کفالت. امام اعظم کے جو آپ کے امور میں لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک معاملہ تھا کہ آپ جو ہے وہ طلبہ علم دین کی جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے صدقات کے اندر. یہ دیکھ کیا کثرت. اور علماء کے لیے میں نے یہ پڑھا کہ آپ باقاعدہ ایسے خوبصورت لباس اچھے تیار کرواتے تھے، اور عیدین اور ایسے مواقع پر کہا کہ اپنے لباس کی مثل لباس تیار کرواتے اور پھر ان کو دیتے، اور پھر کہتے کہ یہ تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ آپ خود تاجر بھی تھے، بہت بڑے ایک تاجر، کپڑوں کے تاجر، کپڑوں کا کاروبار تھا آپ کا. تو فرماتے تھے کہ یہ تم پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ جو مجھے ایک ایکسٹرا ملا ہے، زیادہ ملا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ملا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. جی. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کسی کو صدقہ دیتے، یہ بھی میں نے پڑھا کہ اس میں کہ جب وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا تو آپ فرماتے میرا شکریہ مت ادا کرو، بالکل یہ اللہ پاک کا فضل ہے جو اس نے تمہارے تک جو ہے وہ پہنچایا. ہاں، ذریعہ میں بن گیا، ذریعہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ بن یہ گیا. کتنی خوبصورت بات آج کے مالدار اپنی طرف جو ہے وہ ہم اسے نہ لائیں یا ہم اس پر پھولیں نہیں کہ جناب لوگ میری واہ واہ کر رہے ہیں اور جناب اتنا جو ہے وہ رش جمع ہوا ہے. تو بزرگان دین کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے تو اس کے اندر ان کو ذرا سا بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ رب کی طرف سے ہم پر ایک ذمہ داری ہے جو ہم جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، یہ قبول ہو جائے تو اسی کے اندر جو ہے وہ ہماری بڑی جو ہے وہ کامیابی کی بات ہے کہ آخرت کے اندر جو ہے وہ ہمیں کامیابی مل جائے. کیا بات ہے، کیا بات. یہ ہونا چاہیے دین کے طلباء کے ساتھ بھی اور علماء کے ساتھ بھی یہ انداز اور ادب اور احترام، یہ بھی سارے اپنی جگہ وہ ملحوظ رہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک نے بتایا کہ ہمارے یہاں شادی تھی، تو وہ ایک کا ذہن بنا کہ امیر اہل سنت سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ آپ اپنی شادی کے مواقع پر اچھے اچھے کھانے یہ دین کے طلباء کو بھی آپ کھلائیں، ایسے لوگوں کو کہ جن کو نہیں پہنچا، عام طور پہ نہیں کھاتے، تو ان کو بھی آپ لوگ اپنے ولیمے اور اس طرح کی چیزوں میں ان کے لیے کھانا بلاتے نہیں تو بھجوا دیا کریں. تو کہا میرا ایک ذہن تھا کہ یار ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر پوری فیملی ہے، سب کا نہیں ہو سکتا. تو اتفاق ہے کہ وہ بارش آ گئی، یہ ایک 1.5 ہفتہ پہلے بارش آئی. اب انتظام ہے، وہ 1000 سے زائد لوگوں کا انتظام ہے، کھانے بھی بڑے اعلیٰ قسم کے، اور بارش ایسی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹریفک بھی جام اور ہر چیز ایسی کہ کوئی گھر سے نکل ہی نہ پائے. تو کہا کہ اکثر جو کھانا ہے وہ انہی کو ہی پیش کیا گیا، مطلب کہ اداروں میں ظاہر چلے مجبوری بھی بن گئی، اب تو دینا ہی تھا کہیں نہ کہیں. تو اس ادارے میں جامعۃ المدینہ میں طلباء میں یوں کر کے وہ تقسیم تھا، پوری فیملی ہے. لیکن وہ ایک فرد مجھے بتا رہے کہ مجھے بڑی اس معنی میں تو خوشی ہوئی کہ یہ ان تک یہ ایک اچھا کھانا یہ پہنچا. یہ انداز ویسے ہی ہمیں ہونے چاہیے، اپنی خوشیوں میں
ان کو بھی شامل کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ آپ بغداد شریف میں آرام فرمائے ہیں، آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں، یقین کرے بغداد محلہ میں جب جاتے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں جانا ہمارا وہ سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں بطور خاص ہے، اور 11ویں کے مواقع پر کثرت قافلے کی صورت میں جاتے ہیں لوگ، لیکن وہیں بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو مزار ہے وہاں پہ بھی جاتے تھے۔ کل بھی سکون ان کے مزار کے پاس بیٹھ کے نا کفیل صاحب یہ کہ یار پوری زندگی میں نے جو احکام شرع، میری نماز، میں روزہ، جو کچھ بھی ہے میں فقہ حنفی کو فالو کر کے، تو یہ انہی کا احسان ہے۔ اور یہ بندہ وہاں بیٹھے سوچ رہا ہوتا ہے ان کے، تو سبحان اللہ۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو میں امام ابو حنیفہ کے مزار پہ چلا جاتا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میں وہاں سے اٹھتا نہیں، اللہ میری حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہ اولیاء صالحین کے جو مزارات ہیں وہاں پر بطور خاص اللہ کی وہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان کو وسیلہ اختیار کر کے جو دعائیں مانگنا، یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں، اپنے گھروں پہ بھی اہتمام کیجئے، ان کے لیے فاتحہ نیاز 2 شعبان المعظم، تو اس میں بھی آپ یہ اہتمام کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔